اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها والسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونهى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها والثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون بدترین صلوات پڑھ اللهم صل على محمد وعلى محمد. اجان محترم، آج کی اس مجلس کے لیے قرآن مجید سورہ مبارکہ مائدہ کی 105ویں آیہ مجیدہ کا انتخاب کیا. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنے اوپر توجہ دو، اپنی ذات پر توجہ دو، اپنے نفوس پر توجہ دو. یہ آیت کا پہلا ٹکڑا ہے، پہلا پیغام ہے، اہم ترین حصہ. اس کے بعد آیت نے دو ٹوک اعلان کیا، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. معاشرے میں بسنے والے گمراہ لوگ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اگر تم عقیدے میں پختہ ہو، اگر تم راہ ہدایت پر ہو. لا یضرکم من ضل، ضل ضاد سے ہے، یعنی وہ لوگ جو گمراہی پر ہے وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اگر تم ہدایت پر ہو. اس کے بعد کہا الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب نے پلٹ کر اسی کی بارگاہ میں جانا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون، وہ تمہیں خبر دے گا تم دنیا میں کیا کرتے رہے تھے. آیت مکمل ہو گئی. ایک دیکھنے میں دشوار آیت ہے، نفس کی بات ہو رہی ہے، معاد کی بات ہو رہی ہے، عقیدے کے بننے بگڑنے سنورنے کی بات ہو رہی ہے. تو کئی پیغامات ایک آیت میں آپ لوگوں کی سماعتوں پہ بھروسہ کرتے ہوئے قرآن کی چند آیتوں کا سہارا لوں گا. ایک بلند ترین صلوات کا سہارا دے دیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیے، جس معاشرے میں اور آپ رہتے ہیں، یہ معاشرہ ایسا معاشرہ ہے جس میں ہر شخص دوسرے کو دیکھ رہا ہے، ہر انسان دوسرے پر اپنی نگاہوں کو مرکوز کیے ہوئے ہیں. کتنے ایسے لڑائی جھگڑے ہیں جس میں لڑنے والا چیخ چیخ کے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے فلاں صاحب نے یہ بات کی تھی، میں وہاں کھڑا تھا. ایسے میں کوئی جا کر کہتا ہے کہ سرکار آپ نے یہ کہا تھا، کہتا ہے وہ مجھے یاد نہیں ہے. میں نے کیا کہا وہ مجھے یاد، اس نے کیا کہا وہ مجھے یاد ہے. قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تم اپنے اوپر توجہ کرو، ادھر ادھر توجہ مت کرو. بہت توجہ چاہو. قرآن مجید نے
اس پیغام کو کئی مقامات پر بیان کیا۔ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل 6 آیت ہے، اس میں ارشاد ہوا، 6 یا 7ویں تشویش میری طرف سے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا۔ اے ایمان والو، اگر تم احسان کر رہے ہو، اگر تم نیکی کر رہے ہو، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں، معاشرہ یہ ہے کہ جی ہم نے فلاں کو پال پوس کے بڑا کر دیا، وہ ہمارے احسانات کے تلے دبا ہوا ہے، ہم نہ ہوتے تو وہ کچھ نہ ہوتا، آج اگر اس مقام پر ہے تو ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 7، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے احسان کیا، نیکی کی، تو کسی اور کے ساتھ نیکی نہیں کی، اپنے نام عمل میں سب جا رہا ہے، اپنے ساتھ نیکی کی۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اور اگر برا بھی کیا ہے، فَلَہَا، تو وہ بھی اپنے ساتھ کیا، خبردار یہ مت سمجھنا کسی اور کے ساتھ برا کیا۔ قربان جاؤں امیر الکلام، امیر الخطاب، امیر نہج بلاغہ کے، جنہوں نے یہ جملے کہے جو لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے، اگر یہ قرآنی آیتیں پڑھی نہ جائیں، اللہ اکبر، یہ علی کا کلام ہے، قرآن پڑھو تو سمجھ میں آتا ہے۔ فرمایا ما احسنت علی احد، میں علی ابن ابی طالب، میں علی وہ ہوں جس نے کسی پر احسان نہیں کیا۔ دیکھیے، اگر میں یہ آیتیں پڑھے بغیر یہ حدیث سنا دیتا تو شاید آپ لوگ مجھے گھور گھور کے دیکھتے کہ یہ مولوی صاحب پڑھ کیا رہے۔ ما احسنت علی احد، امیر کائنات فرمایا میں نے کسی پر احسان نہیں کیا، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے تم نے جو احسان کیا وہ اپنے ساتھ کیا، کسی اور کے ساتھ نہیں کیا۔ آگے بڑی ایک آیت کا اور سہارا دوں گا، سورہ مبارکہ تحریم آیت نمبر 6، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ معاشرہ عجیب ہے، باپ جس عمل میں خود ملوث ہے، بچے کو اس سے روک رہا ہوتا ہے۔ مثال، اگر خود نازیبہ کلمات زبان پر لاتا ہے، گالیاں دیتا ہے، برے الفاظ استعمال کرتا ہے، اور بچے کو کہہ رہا ہے کہ تم گالی مت دو، قرآن کہتا ہے قوا انفسکم، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، بعد میں بچوں کو بچاؤ، پہلے اپنی تربیت کرو۔ اسی لیے ہمارے بزرگ علماء یہ فرماتے ہیں کہ تربیت اولاد سے پہلے تربیت والدین کی ضرورت ہے۔ توجہ چاروں، قرآن مجید نے کئی مقامات پر، اگر آپ سافٹ ویئر میں انفسکم لفظ لکھ کر سرچ کریں گے، 49 ٹائمز قرآن میں انفسکم انفسکم لانفسکم انفسکم انفسکم یہ تعبیرات آئی۔ 49 مقامات پر انفسکم کی بات ہوئی ہے، اس میں سے ایک آپ کو یاد ہوگا آیہ مباہلہ، 3 میں نے آپ کے سامنے مزید آیت سے پڑھی ہے، سورہ مائدہ کی آیت پڑھی ہے، سورہ بنی اسرائیل کی پڑھی، سورہ تحریم کی پڑھی۔ تمام کی تمام آیات میں توجہ اس بات کے اوپر ہے کہ تم اپنے اوپر توجہ دو۔ اگر اس آیت کے مفاد پر عمل ہو جائے، ہر بندہ عمل کرنا شروع کر دے کہ میں اپنے اوپر توجہ دوں گا، یقین جانیے معاشرے سے آدھے سے زیادہ فساد ختم ہو جائے گا۔ امیر کائنات نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے طوبی لامرئ شغلتہ عیوب نفسہ عن غیرہ، خوش قسمت ہے، لکی ہے، خوش سعادت ہے وہ انسان جس کو اپنی خامیاں اتنا مشغول رکھتی ہیں کہ دوسروں کو دیکھنے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ پوری توجہات چاہوں گا، 1-2 مثالوں کا سہارا تاکہ میری تمہید مکمل ہو جائے، اپنے نوجوان دوستوں کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اسلام نے، شریعہ نے اسٹیبلش کیا اس چیز کو کہ تم اپنے اوپر توجہ دو۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، حسین مثالیں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا۔ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ نے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، شاید میرے بزرگ اور جو ریش سفید بوڑھے یہاں بیٹھے ہوں وہ زیادہ لطف لیں گے، لیکن نوجوان بھی کم لطف اندوز نہیں ہوں گے ان مثالوں سے۔ شریعت نے فوکس کیا، کنسنٹریشن کو ڈیولپ کیا اس چیز کے اوپر کہ توجہ تمہاری اپنے اوپر رہے۔ کیسے؟ پرانے گھروں میں تھا، مجھے نہیں معلوم، کہ جیسے ہی گھر سے نکلنے لگتے تھے دروازے کے برابر میں آئینہ لگا ہوتا تھا، ابھی سلسلہ ختم ہو کے کہیں بھی لگا دیتے، پہلے اس کی بھی ایک میجرمنٹ تھی، ایک ججمنٹ تھی کہ آئینہ لگے گا کہاں۔ حکم شریعت ہے، اور توجہ چاہو، گھر سے نکلنے سے پہلے آئینہ دیکھا جائے۔ آئینہ دیکھنا گھر سے نکلنے سے پہلے مستحب ہے، باعث ثواب ہے۔
شریعت نے مستحب قرار دیا کس چیز کو؟ آئینہ دیکھنے کو۔ اب آپ چاہے وہ فتبارک اللہ احسن الخالقین والی دعا پڑھیں یا نہ پڑھیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ خود آئینہ دیکھنا، یہ آئی کانٹیکٹ ہونا کہ میرر کو آپ نے دیکھا، یہی باعث ثواب ہے۔ بھئی فلسفہ کیا ہے؟ میں جا رہا ہوں کسی بھی کام سے، آئینہ کیوں دیکھوں؟ کہ تم جب گھر میں ہوتے ہو 10 کام انجام دیتے ہو سکتا ہے تمہارے چہرے پر کوئی چیز، کوئی ذرہ ایسا لگا ہو، کوئی مونچھوں میں کوئی چاول کا دانہ رہ گیا ہو کھانا کھاتے ہوئے، کوئی بھی بال چہرے پہ لگا ہو، تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ معاشرے کا یا گلی کا کوئی فرد وہ دور کرے، تم خود اپنے ہاتھوں سے اس کو دور کر لو۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، بہت توجہ، تم اپنے اوپر توجہ دو، ادھر ادھر مت دیکھو۔ گھر کے اندر آ جائیے، تھوڑا سا ایک اور مثال کا سہارا لو، دسترخوان کے آداب دیکھیے، سفرے کے آداب دیکھیے، سفرہ غذا کے آداب۔ شریعت نے کہا گھر میں محارم ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، بیٹے بیٹیاں، ایک خانوادہ، ایک فیملی، ایک گھر کے لوگ، مکروہ ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے کوئی کسی دوسرے کی طرف دیکھے۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، دوسری مثال اور میری تمہید مکمل ہو جائے گی۔ آپ لوگوں کو مولا سلامت رکھے، آپ لوگوں نے پوری تمہید میں ساتھ دیا اور بخوبی سنتے رہے۔ ایک میں نے مستحب کی مثال دی کہ گھر سے نکلتے ہوئے آئینہ دیکھنا مستحب۔ بھئی یہ مستحب کیوں ہوا؟ تاکہ تم اپنی طرف توجہ دو۔ دوسری مثال، گھر میں دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے کھانا کھایا، بہنیں سامنے ہیں، بھائی سامنے ہیں، ماں باپ ہیں، ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھنا مکروہ ہے۔ بھئی یہ فلسفہ کیا ہے؟ دیکھنا کیوں مکروہ ہے؟ کہ اس لیے کہ انسان جب کھانا کھاتا ہے، لقمہ اپنے ہاتھوں سے اپنے منہ میں ڈالتا ہے تو کبھی چہرہ ٹیڑھا ہوتا ہے، کبھی تھوڑا سا بگڑ جاتا ہے، تو وہ جو بگاڑ کی ایک کیفیت ہے، شریعت یہ بھی نہیں چاہتی کہ تمہاری نگاہوں میں وہ آئے۔ ہلکا سا بگڑا ہوا چہرہ شریعت یہ بھی نہیں چاہتی کہ آپ وہ دیکھیں۔ جب شریعت یہ پسند نہیں کرتی کہ آپ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے کسی کا تھوڑا سا ٹیڑھا منہ دیکھیں، تو شریعت یہ کیسے پسند کرے گی کہ آپ دوسرے کے کردار کے عیوب تلاش کرتے رہیں؟ اپنے اوپر توجہ دو، اپنے آپ کو دیکھو۔ تمہید میری مکمل ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ اس آیت کا شان نزول کا، یہ آیت نازل ہوئی ہے مسجد النبوی میں، اصحاب کرام تشریف فرما ہے، نبی کے پیارے چہتے صحابہ تشریف فرما ہے، آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ۔ 20 سے 25 تفاسیر کی ذمہ داری لیتے ہوئے، جس میں 10-12 شیعہ ہیں تو 8-10 سنی تفاسیر ہیں، سب نے لکھا علی الاطلاق علی الاجماع، متفق علیہ جملے شیعہ سنی مفسرین کے، ایک ایک نے لکھا، پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم کا مطلب یہ ہے، اے ایمان والو اپنے نفسوں کی اصلاح کرو، اے ایمان والو اپنی تربیت پر توجہ دو، اے ایمان والو اپنے تزکیے پر توجہ دو۔ ہماری کتابوں میں یہاں تک روایت موجود ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، شیخ عباس قمی نے اس روایت کو تفسیر کے ذیل میں عرض کیا ہے، اور بحار الانوار کی جو انہوں نے ایک انتخاب کی شکل میں کتاب لکھی ہے، سفینۃ البحار، وہاں ذکر کیا ہے۔ فرماتے امام محمد باقر علیہ السلام سے حدیث مروی ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ان کے بیٹے چھٹے مولا سے مروی ہے، دیگر ائمہ سے مروی ہے، ان اجل فی عمرک یومان فاجعل احدہما لتستعین بہ علی ادبک۔ اللہ اکبر۔ اگر تمہاری زندگی میں 2 دن باقی ہے، ملک الموت سے دوستی ہو گئی آپ کی، حضرت عزرائیل علیہ السلام نے آپ کو خبر دی کہ سرکار آپ کی زندگی میں 2 دن باقی ہے، مولا فرماتے ایک دن اپنی تربیت کے لیے قرار دو تاکہ دوسرے دن فائدہ اٹھا سکو۔ اے ایمان والو اپنی تربیت پر توجہ دو، اے ایمان والو اپنا تزکیہ کرو، اے ایمان والو اپنی خامیاں تلاش کرو۔ یہ بڑے بڑے مفسروں کے جملے، اے ایمان والو ایک دوسرے کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو، اے ایمان والو نیکیوں کا حکم دو، اے ایمان والو برائیوں سے روکو۔ امیر کائنات نے منبر کوفہ سے کہا جس معاشرے سے امر بالمعروف اٹھ جائے، نہی عن المنکر اٹھ جائے، وہ معاشرہ زوال پذیر ہو جاتا ہے، اس معاشرے کی اچھی اقدار آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے، وہ معاشرہ ذبح حالی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اے ایمان والو اپنے اوپر توجہ دو، اپنی اصلاح کرو، اپنی خامیاں دور کرو، اپنی برائیاں دور کرو۔ جب آیت نازل ہوئی، جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، نبی کے سامنے سارے صحابہ تھے، انہوں نے آیت پر عمل کرنا تھا، جاتے کدھر؟ ان کے پاس بہترین جگہ موجود تھی،
جس کو اپنی خامی دور کرنی ہے، جس کو اپنی برائی دور کرنی ہے، جس کو اپنی مسٹیک کو سالو کرنا ہے، دوڑ کر جاتا مسجد نبوی کی طرف. منبر مصطفیٰ لگا ہوا ہے، سامنے نبی کریم تشریف فرما ہے. یا رسول اللہ یہ خطا ہو گئی. نبی کو دیکھنے سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جو چاہو نبی کی زیارت سے بھی مسئلے حل ہو جاتے ہیں. یا رسول اللہ آپ اصلاح فرمائیے، یا رسول اللہ آپ تربیت فرمائیے، یا رسول اللہ آپ تزکیہ فرمائیے. نبی کریم موجود ہے. اللہ اکبر. کائنات کا سب سے بڑا نبی، تمام انبیاء کا سردار، وہ جیسے اصلاح کر سکتا ہے ویسے کائنات میں کوئی اصلاح. تو قرآن کی آیت نے بتایا، توجہ چاروں، تمہید مکمل ہو گئی. قرآن کی آیت نے بتایا نبی کے جتنے صحابہ تھے ہر ایک کو اصلاح نفس کی ضرورت تھی. تبھی آیت نے آ کر کہا یا ایھا الذین آمنو، اے نبی کے پیارے صحابہ، اے ایمان والو، اپنے نفسوں کی اصلاح کرو. ان کے پاس دروازہ تھا، مسجد نبوی کا دروازہ، منبر نبی موجود تھا. دوڑ دوڑ کے جاتے تھے، یا رسول اللہ یہ غلطی ہو گئی، یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہو گیا، یا رسول اللہ فلاں پرابلم ہو گئی. آتے تھے رسول کے پاس، مسئلہ حل کروایا، چلے گئے. رسول نے مقصریت کا گلا کاٹا یہ کہہ کر جب مسجد نبوی کے ممبر سے اعلان کیا علی نفسی فإنہ مطہر و معصوم. اے ایمان والو، یہ اصلاح کی ضرورت، یہ تزکیے کی ضرورت، یہ تربیت کی ضرورت یہ تمہارے نفوس کو ہے. میرا نفس علی ہے، اسے اللہ نے پاک و پاکیزہ بنایا ہے، مطہر بنایا ہے، معصوم بنایا ہے. توجہ چاروں. دیکھیے نبی نے پھر اعلان کیا کہ دیکھو میں تمہارے جیسا نہیں ہوں. تمہارے نفسوں کو اصلاح کی ضرورت ہے، تمہارے نفسوں کو تربیت کی ضرورت ہے، تمہارے نفسوں کو توجہ کی ضرورت ہے. لیکن میرا نفس کون ہے؟ خبردار تم یہ مت سمجھنا جس طرح آیت پر توجہ چاروں، بڑی توجہ. ایک آیت ہے سورہ مائدہ کی، اس ایک آیت پر عمل کرنے میں اور تم ایک جیسے نہیں. ایک آیت ہے. یعنی مسلمان اگر عمل کرے تو اپنی خامیاں تلاش کرے، مسلمان اگر عمل کرے تو اپنے عیوب تلاش کرے، مسلمان اگر عمل کرے تو اپنی کردار کی خامیاں دور کرے. نبی کیسے عمل کریں گے؟ نبی نے کہا میرا عمل ایسے نہیں ہوگا جیسے تمہارا عمل ہوگا. میرے نفس کو اللہ نے پاکیزہ بنایا ہے، میرے نفس کو اللہ نے معصوم بنایا ہے، مطہر بھی ہے، معصوم بھی ہے. توجہ توجہ توجہ. اعلان عصمت علی ہوا منبر مدینہ سے، صحابہ کرام کے مجمع کے درمیان، کہ میرا نفس علی ہے. اور ایسا نفس ہے جس میں کوئی خامی نہیں، ایسا نفس ہے جس میں کوئی خطا تلاش نہیں کی جا سکتی، ایسا نفس ہے جو مطہر ہے، جو معصوم ہے. المیہ تاریخ اسلام کا یہ ہے، جس منبر سے عصمت علی کا اعلان ہوا، جس مسجد میں طہارت علی کا اعلان ہوا، اسی مسجد میں کچھ لوگوں نے آ کر نبی سے علی کی شکایت کرنا چاہی. دیکھیے یہ ساری کی ساری صورتحال کیوں پیدا ہوئی. میں اپنے موضوع سے نہیں ہٹوں گا، موضوع یہی ہے کہ اپنے اوپر توجہ. تو بس ایک اگر آپ کہہ دیجیے آج کا موضوع کیا تھا، اپنے اوپر توجہ دیجیے، بس یہی موضوع ہے. وہ جو شکایت لے کر آ رہا ہے علی کی، اور وہ بھی نبی کے پاس، یہ اپنے اوپر توجہ نہیں دے رہا، اس کی توجہ ہے کہیں اور شیطان نے کہیں اور سے کہیں اور کر دی ہے. بہت توجہ چاہ رہا ہوں. یا رسول اللہ، عجیب یہ ہے، سننے والے بیٹھے ان جملوں کو آپ بھی سن سکتے ہیں. وہ دائیں سے آیا، نبی دائیں دیکھ رہے تھے، جیسے انہوں نے کہا یا رسول اللہ علی نے یہ کیا، بگڑا ہوا منہ، تو رسول نے اپنے منہ کو ادھر موڑ لیا. گھوم کے بائیں طرف سے آیا تو رسول کریم نے اپنے منہ کو دائیں طرف موڑ لیا. توجہ دیجیے خدا را، یہ وہ نبی ہے جو اخلاق کی بلندیاں آپ تک پہنچانے آیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ وہ نبی، شیعہ سنی کتابیں بھری پڑی ہیں،
جس نے یہ حکم دیا اکرم الجار ولو کانا کافرا، اکرم الضیف ولو کانا کافرا، اطیع الوالدین وان کانا کافرین، اپنے پڑوسی کا احترام کرو چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو، اپنے مہمان کا احترام کرو چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو، ماں باپ کی اطاعت کرو چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو۔ یہ وہ نبی ہے جو اخلاق کی ایسی بلندیاں پہنچا رہا ہے۔ پڑوسی کا احترام، اچھا اب آپ مجھے بتائیے اگر پڑوسی یہودی ہے، مشرک ہے، ہندو ہے، جو بھی ہے تو کافر۔ اگر وہ دائیں سے آ جائے اور آپ اگنور کر کے بائیں طرف منہ کر لیں، یہ احترام ہے یا بے حرمتی ہے؟ توجہ دیجیے گا خدا را، یہ احترام ہے یا بے حرمتی؟ آپ سب کہیں گے یہ بے حرمتی ہے، سامنے والے کو اگنور کیا جا رہا ہے، اسے ذلیل کیا جا رہا ہے، ادھر شاید آپ نے منہ ادھر کر لیا، ادھر شاید آپ نے منہ ادھر کر لیا۔ پڑوسی آئے ایسا نہیں کرنا، احترام کرنا ہے، اس کی بات سن لیے۔ مہمان آ جائے کافر کیوں نہ ہو، نبی نے فرمایا احترام کرو، مہمان ہے۔ ماں باپ کافر کیوں نہ ہو، اطاعت واجب ہے، ماں باپ کا دل نہیں دکھا سکتے، کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر، جو نبی یہ درس دے رہا ہے کہ کافر بھی آئے تو منہ مت موڑو، احترام کرو۔ وہ نبی اگر کسی کے علی کی شکایت لانے پر منہ موڑ رہا ہے تو وہ نبی پیغام دے رہا ہے، یاد رکھو وہ شخص جو علی کا بغض دل میں رکھے وہ کافر سے بھی بدتر ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں، جس نبی نے کافر کے احترام کا حکم دیا وہ نبی منہ موڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ عجیب مرحلہ ہے، عجیب ترین مرحلہ۔ اگر میں آپ کو اخلاق نبی کی کچھ باتیں سنانے کے لیے تھوڑا سا وقت دوں آپ کا، لیکن یہ اخلاق مصطفی اگر میں اور آپ نہیں سنیں گے تو کون سنے گا؟ کتاب کافی محمد ابن یعقوب کلینی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے سرکار امام زمانہ سلام اللہ علیہ کی اللہم صلی علی محمد وآل محمد غیبت صغرا میں یہ کتاب لکھی ہے۔ ہماری جو حدیث کی کتابوں کا انسائکلوپیڈیاز ہے ان میں پہلا انسائکلوپیڈیا الکافی اس کا نام ہے۔ 3 اس کے حصے ہیں، اصول کافی عقائد سے مربوط، فروع کافی جو فروعی احکام ہے، اور آخری ایک جلد ہے روضۃ الکافی، یہ کشکول مانند ہے جس میں ہر قسم کی حدیثیں موجود ہیں۔ 8ویں جو جلد ہے کافی کی جس کا نام ہے روضۃ الکافی، وہاں یہ حدیث موجود ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد اپنے جد کریم کے اخلاق کریمہ کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ سننے سے تعلق رکھتا ہے، یقین جانیے ایک حدیث ہے جو زندگی بدل سکتی ہے۔ کان النبی، ٹیکسٹ یہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ، یوزع یقسم لحظاتہ بین اصحابہ ینظر الی ذا و الی ذا بالسبیہ۔ نبی جب محفل میں بیٹھتے تھے، سننے والے سنیں گے، نبی جب مجلس میں بیٹھتے تھے، مسجد نبوی میں آتے تھے تو اپنی نگاہوں کو تقسیم کرتے تھے صحابہ کے درمیان۔ سمجھیے گا خدا را اخلاق کی بلندی کو، یہ ایسا نبی ہے جو اپنی نگاہوں کو بھی تقسیم کرتا ہے، کبھی اسے دیکھا، کبھی اسے دیکھا، کبھی اسے دیکھا، کبھی اسے دیکھا۔ خدا کی قسم کئی لوگ مجھ سے بندہ حقیر سے ناراض ہیں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں کسی کاؤنٹنگ میں آتا ہی نہیں ہوں، لیکن مجھ سے ناراض ہے کہ قبلہ ہم فلاں جگہ پہ تھے، آپ نے ہمیں دیکھا ہی نہیں۔ یہ میں آپ کو میں مفروضہ نہیں سنا، ریئلٹی ہے یہ کہ کئی لوگ ابھی اس وقت سرزمین مملکت خدا پاکستان میں موجود ہیں جو صرف اس لیے ناراض ہیں کہ فلاں جگہ ہم تھے، آپ نے ہمیں نہیں دیکھا۔ تو یہ بھی نبی کا معجزہ ہے، بھری مسجد میں جو کھچا کھچ بھری ہے، توجہ، کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جو یہ کہتا کہ آج میں مسجد نبوی میں نبی کا کلام سننے گیا تھا اور نبی نے مجھے نہیں دیکھا۔ ہر ایک یہ کہتا تھا نبی مجھے دیکھ کر بات کر رہے تھے، نبی اپنی نگاہوں سے مجھے متبرک و منور کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، یہ اخلاق نبی کا معجزہ ہے کہ نبی اپنی نگاہوں کو تقسیم کرتے تھے۔ توجہ، کون نبی؟ وہ نبی جو اتنا عدل کا خیال رکھے کہ پوری مسجد جو بھری ہوئی ہے، اس مسجد میں اگر کونے پر دور کوئی شخص ہے وہ بھی یہ کہتا تھا کہ نبی مجھے دیکھ رہے تھے۔ جو
جو سامنے بیٹھا وہ بھی یہ کہتا تھا نبی مجھے دیکھ رہے ہیں۔ وہ نبی جو ہر ایک کو دیکھنے والا ہے، وہ اتنے پاس آنے والے کو اگر نہ دیکھے، توجہ نہیں کیا آپ لوگوں نے، جو دور دور لوگوں کو دیکھ رہا ہے، اور وہ جو علی کی شکایت لے کر آیا، یا رسول اللہ ہم فلاں جنگ پر گئے تھے، علی نے فلاں کو اتنا دے دیا، فلاں کو اتنا، اور ہمیں نہیں دیا۔ نبی نے منہ موڑ لیا۔ اس منہ موڑنے سے پیغام دیا کہ دشمن علی کو دیکھ کر منہ موڑنا اخلاق حسنہ میں سے ہے۔ اللہ ضائع نہ کیجیے گا۔ اللہ اکبر۔ دشمن علی کو دیکھ کے منہ موڑنا سیرت رسول۔ میں نہیں دیکھنا چاہتا، ادھر سے آیا، میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس کے بعد کہا علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ من آذا علی فقد آذانی، جس نے علی کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ اللہ اکبر۔ ومن آذانی فقد آذا اللہ، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ علی سے سودا کرنے سے پہلے سن لو کہ سارے سودے لوٹیں گے اللہ تک، سارے معاملات جا کے رکیں گے وہاں پر۔ مسجد بھری ہوئی، کوئی ایک شکوہ نہیں کر سکتا کہ رسول کریم نے مجھے نہیں دیکھا۔ اب وہ رسول اگر کسی کو نہیں دیکھ رہے، توجہات ہے یا نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کائنات کا وہ شخص ہے جسے نبی اپنی نگاہوں سے متبرک کرنا نہیں چاہتے، دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ جو کافروں کو بھی دیکھے، جو مشرکوں کی بھی عیادت کو جائے، وہ اگر کسی علی الظاہر مسلمان کو دیکھنا پسند نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مسجد وہ ہے جہاں اعلان نبی کی مخالفت ہو رہی ہے۔ نبی نے کہا تھا علی معصوم، نبی نے کہا تھا علی مطہر، نبی نے کہا تھا علی میرا نفس ہے، علی میرا اپنا آپ ہے۔ اور یہ شخص آنے والا علی کی شکایت لے کر آ رہا ہے نبی کے پاس۔ جملہ بدل دوں، یہ علی کی شکایت نبی سے نہیں کر رہا، یہ نبی کی شکایت نبی سے کر رہا ہے، کیونکہ نبی کا نفس ہے علی۔ بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاؤں گا۔ اس مقام پر اگر آیت ذہن میں رہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنے اوپر توجہ دو۔ وہ نبی، جملے کو ضائع نہ کیجیے گا، جو بھری محفل میں کسی صحابی کو نا امید نہیں کرتا، ہر صحابی پر اپنی نگاہ کرم ایسے ڈالتا ہے کہ ہر صحابی یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ میں مسجد نبوی میں گیا، میں نے رسول کی حدیثیں سنی، رسول مجھے دیکھ رہے تھے، رسول مجھ سے بات کر رہے تھے۔ انہی صحابہ کرام میں سے ایک شخص نے روایت نقل کی، اہل سنت کی کتابوں میں تواتر کے ساتھ موجود ہے، ہماری کتابوں میں تواتر کے ساتھ موجود ہے، کہ وہ نبی جو ہر ایک کو دیکھتا تھا، لیکن ایسا ہوتا تھا کہ کبھی اگر اسی مسجد میں علی آتے تھے تو پھر اب سب کو نہیں دیکھتے تھے، فقط علی کو دیکھتے تھے۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، میرے ساتھ دیجیے گا، میں بڑی توجہ چاہ رہا ہوں آپ سے۔ کاش کہ میرے پاس وقت زیادہ ہوتا، میں اور بات آپ سے کرتا۔ وہ نبی جو ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، جس کی صفت یہ ہے کہ ناراض کسی کو نہیں کرتا، کوئی یہ شکوہ نبی سے نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا میری کوئی حیثیت نہیں، ہم سے 10 لوگ ناراض کہ انہوں نے ہمیں دیکھا نہیں، اگنور کر دیا تھا، اور یہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، ہوتا ہے، یہ ہر جگہ لڑائیاں چل رہی ہیں۔ تو معجزہ ہے نبی کا کہ اس لیے کوئی ناراض نہیں کہ ہمیں نہیں دیکھا۔ ہاں یہ ضرور ہے، نبی نے بہت سو کو خود سے ناراض کیا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ اس لائق ہی نہیں کہ ان سے راضی رہا جائے۔ یا رسول اللہ، جملے کو مکمل کر رہا ہوں، یا رسول اللہ آپ تو ہر ایک کو دیکھتے ہیں، آپ تو اپنی نگاہوں سے ہر ایک کو متبرک کرتے ہیں، آپ تو اپنی نگاہوں سے ہر ایک کو منور کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ بھری مسجد میں کوئی ایسا نہیں جو نا امید ہو کر چلا جائے، کوئی ایسا نہیں جسے آپ اگنور کر دیں، کوئی ایسا نہیں جسے آپ اپنی نگاہوں سے نہ دیکھیں۔ یا رسول اللہ یہ ماجرا کیا ہے کہ جب علی آتے ہیں اب آپ برابر برابر سب کو نہیں دیکھتے، اب صرف علی کو دیکھتے ہیں؟ توجہ چاہ رہا ہوں، اب صرف علی کو دیکھتے ہیں۔ ایک جواب زندگی آپ لوگوں نے گزار دی مجلس سے سنتے ہوئے، ایک جواب سب کو یاد ہے کہ اللہ کے نبی نے برجستہ جواب دیا، النظر الی وجہ علی عبادہ۔ عبادت کی تعریف معلوم ہے؟ میں نوجوان دوستوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، میرے
بزرگ محترم سننے والے سب جانتے ہیں۔ عبادت اس عمل کو کہتے ہیں، یا ماما سر پر ہے، ادھر ادھر کی باتیں مجھے نہ کرنا آتی ہیں نہ کرتا ہوں، جو بیٹھے ہوئے ہیں جو مجھے عرصہ دراز سے سن رہے ہیں 7-8 سالوں کے لاہور میں پڑھتے ہوئے، وہ جانتے ہیں میں ذمہ داری سے پڑھنے کا عادی ہوں۔ اصول فقہ کی کتابیں دیکھیے، 1000 سال اپنی پرانی فقہ کی کتابیں دیکھیے، بڑی بڑی کتابیں دیکھیے، ہر مجتہد، ہر فقیہ، ہر عالم نے لکھا عبادت وہ عمل ہے جس کے ذریعے اللہ سے قریب ہوا جائے۔ بہت بڑا جملہ آپ کی خدمت میں نے عرض کر دیا ہے، عبادت وہ عمل ہے جس کے ذریعے اللہ سے، جو بھی عمل ایسا ہو جس عمل کو انجام دے کر آپ اللہ سے قریب ہو، عبادت ہے۔ ماں باپ کی خدمت عبادت ہے، بھئی کیسے؟ خدمت کرو گے تو اللہ سے قریب ہوگے۔ اہل بیت کی محبت عبادت ہے۔ زیارت عاشورہ پڑھنے والے بیٹھے، اللہم انی اتقرب الیک، بار الہ میں تجھ سے قریب ہوتا ہوں۔ کیسے قریب ہوتا ہوں؟ ان کی محبت کے ذریعے۔ پھر اس کے بعد ایک اور بھی جملہ ہے جو اکثر ہمارے لوگوں نے بھلا دیا، وَأَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِالْبَرَاءَ، دشمنوں پہ لعنت بھیج کر بھی تجھ سے قریب ہوتا ہوں۔ یہ بھی عبادت ہے۔ تو دشمنوں پر لعنت بھیجنا باعث قرب الہی ہے، آل محمد پہ درود بھیجنا باعث قرب الہی ہے۔ نبی نے بھری محفل میں سارے صحابہ کے سامنے کہا النظر الی وجہ علی عبادہ، اور دیکھ اس وقت کوئی اور نہیں رہا تھا، نبی دیکھ رہے تھے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا تھا یا رسول اللہ اب تک تو باری باری سب کو دیکھ رہے تھے، لیکن جب علی آئے تو آپ نے فقط علی کو دیکھنا شروع کر دیا۔ مسکرا کے نبی نے کہا تھا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ یعنی نبی کہنا یہ چاہ رہے تھے یہ ایسا عمل ہے جس کے ذریعے میں مصطفیٰ بھی اللہ سے قریب ہوتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مجھے نہیں معلوم آپ لوگ کی سماعتیں اس وقت کہاں ہیں۔ النظر الی وجہ علی، یعنی علی کے چہرے کو دیکھا، اللہ کے قریب ہونا شروع ہو گئے۔ خدا را اس تھیوری کو اگر آپ سمجھ جائیں بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ زیارت جامع کبیرہ پڑھنے والے یقیناً یہاں ہوں گے، پڑھیے آپ۔ ائمہ کون ہیں؟ ابواب اللہ۔ ائمہ کون ہیں؟ امناء اللہ۔ ائمہ کون ہیں؟ خلفاء اللہ۔ ائمہ کون ہیں؟ حجج اللہ۔ ائمہ کون ہیں؟ اللہ کا راز، اللہ کی مشیت۔ روئے زمین پر اگر کوئی اللہ کی جگہ پر، اگر اللہ کی جگہ ہوتی ہے، ہمارا عقیدہ نہیں ہے، ہم اللہ کے جسم کے قائل نہیں ہیں، ہمارے عقیدے میں ہے کہ اللہ کا جسم نہیں ہوتا۔ بھائی کیوں نہیں ہوتا؟ بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ جو بھی جسم رکھے وہ جگہ کا محتاج ہے۔ جسم فزکس میں پڑھایا جاتا ہے، 3D ہوتا ہے، 3 ڈائمنشنز رکھتا ہے، اس میں لمبائی بھی ہوتی ہے، چوڑائی بھی ہوتی ہے، گہرائی بھی ہوتی ہے۔ جو 3D ہو وہ جسم ہے، جو فزکس میں۔ اگر اللہ 3D جسم رکھے گا تو اسے جگہ کی ضرورت ہوگی، جو جگہ کا محتاج ہو وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ یہ آسان ترین جملے میں نے بچوں کے لیے عرض کر دیے جو اس وقت مجلس سن رہے ہیں کہ اللہ کا جسم نہیں ہو سکتا، اس لیے نہیں ہو سکتا کہ وہ جگہ کا محتاج ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ وہ کنڈیشنل سینٹنس ہے سمجھانے کے لیے، اگر آپ کسی جگہ کے قائل ہو جائیں کہ اللہ اس جگہ پہ ہوتا تو کون ہوتا، تو اللہ کی جگہ پر آل محمد نے بیٹھ کر دکھایا ہے۔ یہ زیارتوں کے جملے میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں، اس میں کوئی چیز ذہن کی ساختہ و پرداختہ نہیں ہے۔ حجج اللہ، خلفاء اللہ کا مطلب کیا ہے؟ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، وہ جو اللہ کی جگہ پر زمین پر ہو اسے امام کہتے ہیں۔ اس کو دیکھا عبادت شروع ہو گئی۔ آپ لوگوں کے کیا کہنے، آپ نے سنا، نعرہ بھی لگایا، خوشی سے سنا، چہرے پہ مسکراہٹ سے بتایا کہ ہم اس بات پر مطمئن ہیں، ہم اس بات کی تائید کرتے ہیں۔ لیکن یقین جانیے اگر آپ علماء، بڑے بڑے علماء عالم اسلام کے جنہوں نے حدیثوں پر ریسرچ کی ہے،
ان کی کتابیں پڑھیں گے آپ حیران رہ جائیں گے، ان کو بھی یہ حدیث ہضم نہیں ہوئی ہے۔ کون سی حدیث؟ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کتاب میں نے بنوری ٹاؤن سے خریدی تھی، کراچی میں گرو بندر میں ایک علاقہ ہے بنوری ٹاؤن، 2500 روپے میں۔ کتاب کا نام ہے البدایہ والنہایہ ابن اسیر جزری کی۔ اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے یہ النظر علی عبادہ ایسے نہیں ہے اور ویسے نہیں ہے۔ بھئی کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہو؟ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے اوپر توجہ نہیں دیتے۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، بہت توجہ۔ اگر اپنے اوپر توجہ دیتے، اپنے لکھے پر، تو کبھی ایسی بات نہ کرتے۔ یہ وہی لوگ ہیں، بات کو واضح کر دوں، میں اپنے اوپر توجہ نہیں دیتے کا مطلب کیا ہے؟ جملہ تو کہہ دیا، لوگوں نے داد بھی دے دی، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ انہی لوگوں نے لکھا النظر الی باب العالم عبادہ، عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا نہیں، عالم کے گھر کے دروازے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ جس نے اپنے قلم سے اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ عالم کے گھر کے دروازے کو دیکھنا عبادت ہے، وہ بدبخت یہ کہہ رہا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں ہے۔ میں نے دیکھیے بغض کہاں لے گیا ہے۔ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں ہے۔ مولوی کا دروازہ دیکھنا، وہ جس دروازے کا پتہ نہیں ہے کہ حلال پیسوں سے لایا کہ مسجد کا چرا کے لایا، اس کو دیکھنا عبادت۔ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ اچھا پھر آپ بتا دیجئے کیا حدیث ضعیف ہے؟ کیونکہ بہت ساری باتیں تو ایسی ہوتی ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں جی حدیث ضعیف ہے۔ النظر الی وجہ علی عبادہ، ایسی حدیث کسی میں جرأت انکار نہیں، چاہے شیعہ ہو چاہے سنی، ان کے پاس بھی معتبر، ہمارے پاس بھی معتبر، عالم اسلام کا اجماع کہ یہ حدیث معتبر ہے، تو حدیث سے انکار تو کر نہیں سکتے۔ اور کتاب میں لکھ دیا کہ یہ ایسے نہیں ہے جیسے لوگ سمجھتے ہیں، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت نہیں ہے۔ سرکار آپ بتا دیجئے مطلب کیا ہے، ہم ویسے سن لیں گے، ہم لوگوں کو بھی کوئی پریشانی نہیں ہے، علی کے فضائل جیسے بھی سنائے جائیں ہم سن لیتے ہیں۔ توجہات ہے یا نہیں ہے؟ النظر الی وجہ علی عبادہ ایسے نہیں ہے۔ آپ حدیث سے انکار نہیں کر رہے، آپ کا شکریہ آداب، اتنا بتا دیجئے یہ ہے کیسے؟ کہ اللہ کے سرکار بات کی، یہ ابن اسیر جزری نے لکھا ہے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں النظر الی وجہ علی عبادہ کے ذیل میں کہ بات یہ ہے علی جب اپنے گھر سے نکلتے تھے مکہ و مدینہ کی گلیوں میں تو مشرک جب علی کو دیکھتے تھے، مشرک کافر بت پرست علی کو دیکھتے تھے، کہتے تھے لا الہ الا اللہ ما اکرم ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما اشرف ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما اشجع ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما ارعف ھذا الفتى۔ کہتے تھے کوئی معبود نہیں اللہ کے علاوہ، یہ ابو طالب کا لال کتنا کریم ہے، یہ ابو طالب کا لال کتنا بہادر ہے، یہ ابو طالب کا لال کتنا رحیم ہے، یہ ابو طالب کا لال کتنا مہربان ہے۔ تو ابن اسیر جزری نے لکھا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت نہیں تھا، لیکن بات یہ تھی جب مشرک علی کو دیکھتے تھے ان کی زبان پر اللہ کا ذکر آ جاتا تھا تو وہ عبادت تھا۔ میں کہوں گا اے ابن اسیر، تو علی کی ایک فضیلت چھپانا چاہ رہا تھا، 4 فضیلتیں اور سنا کر چلا گیا۔ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا کیا ہے؟ بات کو مکمل کر دوں، 1 گھنٹہ گزر چکا ہے، وقت کا پتہ بھی نہیں چلا۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنے اوپر توجہ دو، اپنی ذات پر توجہ دو، ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت۔ سورہ مائدہ 105ویں آیت، یا ایھا الذین آمنوا، میرے ساتھ آیت پڑھ لیجئے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو علیکم تم پر لازم ہے، انفسکم کہ اپنے آپ کو دیکھو۔ اب یہ بندہ حقیر تھوڑا سا تصرف کرتے ہوئے، یہ خطیب کا جملہ ہے، مولا کے نوکر کا جملہ قبول فرمائیں گے سے، ایک جواب نبی نے بھری مسجد میں سب کو دیا، النظر الی وجہ علی عبادہ،
علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ دوسرا جواب منبر سے عرض کر رہا ہوں، یا رسول اللہ آپ علی کو مسلسل کیوں دیکھ رہے ہیں؟ سارے صحابہ کو چھوڑ چھوڑ کر جب علی آتے ہیں تو ٹکٹکی باندھ کے فقط علی کو کیوں دیکھتے ہیں؟ تو شاید نبی یہی کہیں گے، اے اسد علی شاکری، سورہ مائدہ کی آیت تو بڑی پڑھ رہے ہو، 105ویں آیت، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنے اوپر توجہ دو۔ تو تم اپنے اوپر توجہ دو، میں اپنے اوپر توجہ دے رہا ہوں۔ میرا اپنا آپ علی ہے، جب علی آتا ہے میں علی کو دیکھتا جاتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنے اوپر توجہ دو، اپنے آپ کو دیکھو۔ گفتگو کو یہاں مکمل کر رہا ہوں، اگرچہ اس موضوع پہ پورا اشرہ پڑھا جا سکتا ہے، اس ایک آیت کے اوپر اس میں اتنے مطالب ہیں، اتنی گفتگو۔ اپنے اوپر توجہ دو، ادھر ادھر۔ یہ نسل بنو امیہ کا شیوا تھا، اپنے آپ میں تو کچھ تھا ہی نہیں، توجہ ہی ساری دوسروں پر تھی۔ تاریخ کے بڑے بڑے بلنڈرز، تاریخ کی بڑی بڑی وہ نازیبہ باتیں دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں اپنے سارے بزرگوں سے معذرت طلب کرتے ہوئے، اس منبر حسین ابن علی کی قسم، یہ بنو امیہ کا شیوا تھا۔ اپنے اندر ان کے خساست تھی، رذالت تھی، گھٹیا پنا تھا، کمینہ پن تھا، بدتمیزی تھی، گستاخی تھی، نازیبائی تھی، اچھی بات کوئی نہیں تھی، شجرہ ملعونہ۔ تو اس شجرہ ملعونہ کا شیوا یہ تھا کہ ساری توجہ انہوں نے ٹکا کر رکھی ہوئی تھی علی والوں پر، جتنا ہو سکتا تھا۔ میرے ان جملوں کو ضائع نہ کیجیے گا، آپ نے مجلس سنی، گزارش یہ پوری مجلس نہ سنی ہو یہ سن لیجئے، یہ پیغام ہے آج کی مجلس کا۔ جتنا کر سکتے تھے علی والوں کے چہروں کو مسخ کرنا شروع کیا۔ یہ تاریخ ہے بنو امیہ کی، یہ شیوا ہے بنو امیہ کا۔ کچھ کہنے لگا ہوں، اتنا مسخ کیا، اتنا مسخ کیا، اتنا بگاڑا، اتنا پروپیگنڈا، اتنا فوکس کیا علی کی دشمنی میں علی والوں پر کہ ایسی باتیں مشہور کر دی، ایسی باتیں جن کی کوئی اساس نہیں، جن کی کوئی بنیاد نہیں، جن کا کوئی سر و پیر نہیں، اور بڑی ایسی باتیں ہم لوگوں نے بھی سن رکھی ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، اسکول کالجز کے لڑکے وہ اس مثال سے استفادہ کریں گے۔ وہ گریوٹی کا فلسفہ بیان کرنے کے لیے، کشش ثقل کو بیان کرنے کے لیے کہانی سنائی جاتی ہے، جی سیب گرا، وہ سیب گرا تو سیب گرا کیوں، تو اوپر کیوں نہیں گیا؟ وہ کون سا سائنسدان تھا، نام اس وقت ذہن میں نہیں، کون تھا، نیوٹن تھا، کون تھا، نیوٹن ہی تھا انشاءاللہ، نیوٹن۔ تو نیوٹن نے دیکھا یہ سیب گرا، یہ اوپر نہیں گیا، اور نیوٹن نے اس پہ توجہ کی، سیب پر توجہ کی اور اس کے گرنے پر توجہ کی، تو اس نے قاعدہ دریافت کر لیا گریوٹی کا، کشش ثقل، یعنی جو بھاری چیزیں ان کو زمین اپنی طرف کھینچتی ہے۔ کتنی مشہور داستان ہے، جا کے تحقیق کی جس کی کوئی بنیاد نہیں، بچوں کو یاد کرانے کے لیے کہانی گھڑی گئی ہے، بیس لیس۔ اس داستان کا سرے سے کوئی وجود، نہ نیوٹن کے سامنے سیب گرا تھا، نہ نیوٹن نے یہاں سے یہ کشش ثقل کو دریافت کیا، لیکن سب کو یاد ہے، بچوں کو یاد ہے، اسکولوں میں پڑھایا بھی جاتا ہے، اساتذہ بھی سنا رہے ہوتے۔ تو مشہور چیز، بنیاد اس کی کوئی نہیں۔ عربی میں کہتے ہیں رب شہرت لا اصل لہا، بڑی مشہور باتیں ایسی ہیں جن کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہے۔ ان میں سے ایک بات جس کا تذکرہ اس منبر حسین سے ہوا، اور چونکہ ہم لوگوں نے بنو امیہ کے پروپیگنڈوں کو منبر سے بیان نہیں کیا، بھئی بنو امیہ کیا کرتے رہے 14 سال ہمارے خلاف، لوگوں نے بھی توجہ نہیں دی یہ ہو کیا رہا ہے۔ منبر سے پڑھا گیا کہ اگر کوئی علی کو چھوڑ کر چلا جائے، ہم اس کے نہیں، وہ ہمارا نہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، چاہے بڑا خطرناک ہے۔
چاہے وہ علی کا بھائی کیوں نہ ہو. آپ کس کی بات کر رہے ہیں سرکار؟ معذرت کے ساتھ کچھ سمجھ میں نہیں آیا. عقیل ابن ابی طالب آپ نے سنا ہے نہیں سنا بتائیے. یہ بنو امیہ کا پروپیگنڈا تھا حضرت عقیل رضوان اللہ تعالی علیہ کے خلاف. بھئی آپ سب کو معلوم ہے یا نہیں ہے؟ عقیل انصاب کے ماہر تھے. عقیل جرأت اظہار رکھتے تھے. عقیل بہادر تھے. شجرہ ملعونہ کو کریت کر امت اسلامیہ کے سامنے جس نے رکھا اسے عقیل کہتے ہیں. کون کتنا بڑا ولد الحرام ہے جس نے بیان کیا اسے عقیل کہتے ہیں. جس نے علی کی دشمنی میں زبان کھولی عقیل نے چپ کرا یہ کہہ کر بتاؤں تیرے راز، بتاؤں تیری جدی پشتی کہانیاں. اب علی کے دشمنوں کو عقیل کیسے گوارا ہو؟ آپ لوگوں نے مجلسیں سنی اور بڑی متضاد باتیں سنی، لیکن آپ لوگوں کا ہنر ہے آپ ہر بات سن لیتے، بولتے بھی نہیں آپ لوگ. بھئی جو عقیل ایسا ہے جس نے نعوذ باللہ، علی کو میں بھی جواب دوں گا مفصل جواب، علی کو چھوڑ کے چلا جائے، اسی کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں، ممبر سے پڑھتے ہیں، آپ لوگ سن بھی لیتے ہیں کہ مولا علی نے عقیل کو بلایا کہ میں کسی ایسی خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہوں. عقیل کو بلایا کس کے لیے؟ با وفا کی تلاش کے لیے. جو خود بے وفا ہو اس سے با وفا کی تلاش نہیں کی جاتی. جو علی کو چھوڑ کے چلا جائے اس سے علی با وفا تلاش کریں گے؟ وہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. مجھے نہیں معلوم آپ توجہ کر رہے یا نہیں کر رہے. عقیل کے خلاف پروپیگنڈا اس لیے ہوا کیونکہ عقیل علی کے بھائی ہے. عقیل کے خلاف پروپیگنڈا اس لیے ہوا انصاب عرب کا ماہر عقیل ہے. ہر ایک کے شجرے کو الف سے لے کر یہ تک جاننے والا عقیل ہے. ہر ایک کی پول پٹیاں مدینہ اور مکے کے چبوتروں پہ بیٹھ کے کھولنے والا عقیل. جس نے دشمنی علی میں زبان کھولی اسے رسوا عقیل نے کیا ہے. تو عقیل کے دشمن تو بنیں گے. عقیل کے خلاف بات گڑ دی. کیا گڑی؟ عقیل علی کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. کسی نادان نے اٹھ کر یہ سوال نہیں کیا مولوی صاحب آپ علامہ دہر بنے گھوم رہے ہیں، پورے پاکستان میں مجلسیں پڑھ رہے ہیں، آپ علی کے بھائی کے خلاف بات کر رہے ہیں کہ علی کو چھوڑ کر چلے گئے تھے. ذرا اتنا تو بتائیے عقیل گئے کب تھے؟ کوئی تو اٹھ کے پوچھتا عقیل کب گئے تھے؟ تاریخی اعتبار سے ثابت کر دو عقیل کا 40 ہجری سے پہلے شام جانا نہیں ثابت. عقیل گئے 40 ہجری کے بعد، اور 40 ہجری سے پہلے مولا علی کی شہادت ہو چکی ہے. تو اگر اپنے بھائی کی شہادت کے بعد شام گئے تو اسے چھوڑ کر جانا تو نہیں کہتے. تو سارے لوگ شام گئے ہیں، یہ کیا بات کی آپ نے؟ علی کو چھوڑ کر چلے گئے تھے. یہ وہ پروپیگنڈا تھا بنو امیہ کا. مجھے نہیں معلوم آپ لوگ کچھ توجہ سے سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے. عقیل اس ہستی کا نام ہے جس نے حسین کو 2 با وفا دیے ہیں. عباس کی شکل میں بھی با وفا عقیل کے توسط سے ملا، اور مسلم کی شکل میں بھی با وفا عقیل کا بیٹا ہے. اللہ اکبر. عظمت عقیل عجیب ہے. ہمارے علماء نے ورک کیا ہے اس پر. ہمارے علماء نے پوری شان عقیل میں کتابیں لکھی ہیں. ہمارے علماء نے بیان کیا کہ عقیل پر فوکس بنو امیہ نے کیا، پروپیگنڈا ان کے خلاف کیا، عقیل کی شان کو گھٹایا گیا علی کی دشمنی میں، بس اور کوئی وجہ نہیں. ایسی کہانیاں گھڑی گئی. اب میرے پاس وقت نہیں ہے، پورا 1 گھنٹے کا موضوع ہے. 5 سے 6 اعتراضات ذات عقیل پر، اور ایک اعتراض کا جواب. جنہوں نے سننا ہوا کبھی انشاءاللہ ایک مجلس رکھوائیے گا اسی موضوع پر کہ عقیل پر ہونے والے اعتراضات اور ان کے جوابات تاریخ کی روشنی، وہ تاریخ جو ڈاکومنٹڈ ہے، لکھی ہوئی ہے. عقیل علی کا مدافع ہے. عقیل کا پورا گھرانہ کٹ گیا حسین کی محبت میں کربلا. ایک دن امیر کائنات نے پوچھا رسول کریم سے، یا رسول اللہ اتحب عقیلا، کیا آپ عقیل سے محبت کرتے ہیں؟ سوال کون کر رہا ہے؟ نبی کا جانشین نبی سے سوال کر رہا ہے. جانشین رسول کس کے بارے میں؟ اپنے بھائی کے بارے میں.
اگر خدا کی قسم ایک لمحے کے لیے بھی یہ چیز ہوتی کہ عقیل نے علی کو چھوڑ کر جانا ہوتا تو نبی کبھی یہ جملے استعمال نہ کرتے. فرمایا انی، امالی صدوق میں روایت موجود ہے، ہماری شیعہ کتاب، اور اسی کا ملتا جلتا ٹکڑا موجود ہے الاصابہ فی تمیز الصحابہ اہل سنت کی کتاب، یہ آپ کو اردو بازار سے مل جائے گی، لیکن آخر کا ٹکڑا انہوں نے حذف کر دیا ابن حجر اسقلانی نے. یعنی اصل روایت شیعہ سنی دونوں مصادر میں ہے. یا رسول اللہ، کیا آپ میرے بھائی عقیل سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا انی احب عقیلا حبین، میں عقیل سے دو وجوہات کی بنا پر محبت کرتا ہوں. رسول فرما رہے ہیں عقیل سے دو وجوہات، دو وجہوں سے محبت کرتا ہوں. حبا لہو، اللہ اکبر، یہ رسول فرما رہے ہیں، یہ زبان عصمت سے نکلا ہوا جملہ ہے. ایک تو اس لیے کہ عقیل ہے ہی ایسا کہ اس سے محبت کی جائے. نبی نے کہا ہے، میں نے نہیں کہا. حبا لہو، ایک تو عقیل ہے ہی ایسا کہ عقیل سے محبت ہو. وحبا لحب ابی طالب لہو، اور ایک اس لیے بھی محبت کرتا ہوں کہ عقیل ابو طالب کو بڑا پیارا تھا. علامہ مجلسی نے لکھا کہ رسول جس ابو طالب کی محبت کو اپنی محبت کا پیمانہ بنا دے، اللہ اکبر، وہ کس درجہ ایمان پر ہوگا، کتنا بڑا موحد ہوگا جس کی محبت کو رسول اپنے لیے پیمانہ بنا رہے ہیں. چونکہ ابو طالب محبت کرتے ہیں اس لیے میں محبت کرتا ہوں. اس کے بعد رسول نے فرمایا ان لہو ولدا یقتل فی محبت ولدک الحسین، اے علی، عقیل کا ایک بیٹا ہوگا جو تمہارے بیٹے حسین کی محبت پہ مارا جائے گا. تجمع علیہ عیون المؤمنین، مومنوں کی آنکھوں میں مسلم کے نام پر آنسو بہے گا. وَتُصَلِّي عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، فرشتگان رحمت مسلم کے لیے آسمانوں میں دعا کریں گے. یہ ایک ترجمہ ہے. آیت اللہ کنتوری نے اپنی کتاب مئتین فی مقتل الحسین میں ایک اور ترجمہ لکھا ہے، وَتُصَلِّي عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ. قبلہ فرماتے ہیں مسلم کا کوفے میں جنازہ نہیں پڑھایا گیا. تسلی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آسمان سے فرشتوں کو بھیجے گا، جاؤ مسلم کا جنازہ پڑھو. ثم بکا رسول اللہ، اس کے بعد رسول تڑپ تڑپ کے روئے، بلک بلک کے روئے. حتی جا دموعہ علی صدرہ، یہاں تک کہ رسول کے آنسو سینے تک جا پہنچے. اللہ اشکو لما تلقى عطرتی، میں اپنے رب سے شکوہ کروں گا میری عطرت پر کیا کیا مصائب ڈھائے جائیں گے. مسلم جسے رسول نے اپنی عطرت کہا، مسلم جسے حسین نے اپنا بھروسہ کہا. جب کوفے والوں کو خط لکھا کہا انی، یہ عظمت مسلم ابن عقیل کے لیے جملے کافی ہے، انی باعث الیکم اخی وابن عمی وثقتی من اہل بیتی، میں اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں، میں اپنے چچزاد کو بھیج رہا ہوں. وثقتی، میں اپنا بھروسہ بھیج رہا ہوں. جسے حسین اپنا بھروسہ کہے اسے مسلم کہتے ہیں. یہ خط کے جملے ہیں، یہ خطابت نہیں ہے، یہ لفاظی نہیں ہے، یہ حسین کا لکھا ہوا کلام. فَإِن كَتَبَ إِلَيَّ فَإِنِّي أَقْدِمُ وَشِيكَ، اگر مسلم نے لکھا تو میں کربلا جاؤں گا، اور اگر مسلم نے نہ لکھا تو حسین نہیں جائیں گے. اسی لیے میرے استاد علامہ طالب جوہری کہتے تھے مسلم دیباجہ کربلا ہے، مسلم تمہید کربلا ہے، اگر مسلم نہ ہوتے تو کربلا نہ ہوتی. اللہ اکبر، عظمت مسلم ابن عقیل. حسین نے بھیجا مسلم کو، روانہ کیا کوفے کی طرف، اپنا نائب خاص بنا کر بھیجا سب کے لیے، سارے کوفے والوں کے لیے. سفیر حسین فقط ایک ہے، مسلم ابن عقیل. مسلم روانہ ہوئے. تاریخ نے یہاں بھی بدتمیزی کی ہے، خدا کی قسم، گستاخی کی ہے خدا کی قسم، کہ لکھ دیا مسلم کے بارے میں، مسلم جسے جنگ جمل و صفین میں امیر کائنات نے میمنے پر کھڑا کیا ہے، مسلم جو علی کے لشکر کا سہارا، وہ مسلم،
مسلم وَكَمْ مِنْ شُجَاعٍ ذَهَبَتْ قُوَاهُ وَذَابَ قَلْبُهُ إِذَا رَآهُ، مسلم وہ کہ بڑے بڑے سرما جب مسلم کو دیکھتے تھے تو پتا پانی ہو جاتا تھا، قوتیں جواب دے جاتی تھی۔ وہ مسلم جو بطل ہے، وہ مسلم جو پہلوان ہے، وہ مسلم جو سرما ہے، اس کے بارے میں تاریخ کے نازبہ الفاظ تاریخ نے لکھا کہ مسلم گئے، رستے میں جو گائیڈ تھے، دو بندے رستہ دکھانے والے، وہ مر گئے، تو مسلم نے خط لکھا کہ مولا مجھے بدشگونی لگ رہی ہے، میں اس سفر پر نہیں جا رہا، میں واپس آنے لگا ہوں۔ اس نے واپس آ گیا۔ یہ شان مسلم کے خلاف ہے، یہ معرفت مسلم کے خلاف ہے۔ جو پڑھے لکھے تھے، جو موالی تھے، جو عشق اہل بیت دل میں رکھتے تھے، انہوں نے لکھا کہ مسلم واپس ضرور آئے، لیکن جب واپس آئے حسین نے پوچھا واپس کیوں آئے؟ کہ مولا مجھے معلوم ہے یہ میرا آخری سفر ہے، مولا مجھے معلوم ہے آپ کی زیارت پھر سے نصیب نہ ہوگی۔ فودع الحسین وقبل یدیہ وقبل رجلیہ، اس کے بعد آخری الوداع کیا حسین کو مسلم نے، پہلے حسین کے ہاتھوں کا بوسہ دیا، پھر مسلم قدموں میں گر گئے، حسین کے قدموں کا بوسہ دیتے جاتے، مولا یہ آخری زیارت۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ روانہ ہوئے مسلم، پہنچے ہیں کوفہ، کوفے والوں نے استقبال کیا، حسین کا نائب آیا ہے، حسین کا سفیر آیا ہے، اللہ اکبر۔ 18,000 لوگوں نے بیعت کی، 4,000 لوگ وہ تھے جو مسلم کی حفاظت پر مامور تھے۔ یہ جو 8 ذی الحجہ کا دن ہے، یہ آج اب سے تھوڑی دیر بعد کا واقعہ سنا رہا ہوں۔ کچھ لوگ کوفے میں لڑ رہے تھے کہ ہم آج کی رات کھانا کھلانے مسلم کو اپنے گھر لے کر جائیں، آج رات کا کھانا مسلم میرے گھر کھائیں گے۔ کوئی کہتا تھا نہیں میں اپنے گھر لے کے جاؤں گا، ہم عرب لوگ ہیں، ہم مہمان نواز ہیں، ہم مسلم کی مہمان نوازی کریں گے۔ عرفے کا دن آیا، 9 ذی الحجہ کا دن آیا، مسلم روزے سے ہے، لیکن روزہ رکھ کے مسلم بیٹھے نہیں، مسلم نے سارا دن حسین کی محبت میں خطبے دیے ہیں، سارا دن کوفے والوں کو حسین کی خاطر سمیٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ وقت مغرب قریب آ رہا ہے، روزے سے مسلم، پیاسا مسلم، مسجد کوفہ میں جماعت کرائی مسلم نے، جماعت مکمل ہوئی، پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی موجود نہ تھا۔ وہ جو امیر تھا کوفے والوں کا اب کوفہ میں غریب دکھائی دے رہا ہے، اکیلا ہو گیا مسلم، کوفے میں تنہا ہو گیا۔ سننے والوں کے لیے رک کر ایک جملہ عرض کروں گا۔ مسلم جنگ جمل پہ امیر کائنات نے جسے میمنہ سپرد کیا ہے، بڑا بہادر ہے مسلم، شیعہ سنی تاریخ دونوں نے لکھا، اپنے ایک ہاتھ سے اٹھا کر کسی بھی بندے کو دور پھینکتے تھے جیسے کسی گیند کو پھینکا جائے۔ یہ مبالغہ نہیں، لفاظی نہیں، تاریخ لکھی ہے، وہ پڑھ رہا ہوں۔ اتنا بہادر، اتنا طاقتور۔ اگر مسلم چاہتے، مسلم کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، آرام سے کوفے سے باہر نکل سکتے تھے، لیکن مسلم ہے مطیع حسین ابن علی، حسین نے کوفہ رکنے بھیجا تھا، نکلنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ آج بھی کوفے پہ جس کی حکمرانی ہے اسے مسلم کہتے ہیں، باب الحوائج مسلم ہے، حاجتیں پوری ہوتی ہیں مسلم کے نام سے، دعائیں پوری ہوتی ہیں مسلم کے نام سے۔ کاش میرے پاس وقت ہوتا میں وہ واقعات پڑھتا کہ نجف کے کون کون سے علماء تھے، نجف کے کون کون سے موالی تھے، نجف کے کون کون سے بزرگ تھے جنہوں نے کربلا کا رخ کیا، کوفے والے تھے، کربلا گئے، حسین کے روزے پر تبسل کیا، کہا جاؤ میرا بھائی مسلم تمہیں نوازے گا۔ اس لیے تو مسلم کو باب الحوائج کہتے ہیں، اس لیے تو مسلم کو حاجتوں کا دروازہ کہتے ہیں۔ مسلم کوفہ میں ہے، مسجد سے نکلے، مطیع حسین، میں نے کوفے سے تو باہر نہیں جانا، اب تقدیر جہاں لے جائے۔ تقدیر نے لا کے مسلم کو کھڑا کیا طوعہ کے دروازے پر، دیوار سے ٹیک لگائی، تھوڑی دیر میں طوعہ نے دروازہ کھولا، کہا میں راضی نہیں کوئی اجنبی میرے گھر کی دیوار سے ٹیک لگائے۔ گھبرا کے مسلم دور ہٹ گئے۔ السلام علیکہ یا امت اللہ، اے نیک بخت، اے کنیز خدا، تجھ پر سلام ہو۔ مسائل شریعہ سننے والے لوگ بیٹھے،
ہماری شریعت میں مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے کہ کوئی نامحرم مرد کسی نامحرم عورت کو سلام کرے، مگر یہ کہ کوئی بڑا ہی مجبور ہو۔ مسلم عالم بندہ ہے، فقہ جاننے والا، مسلم نے توأ کو سلام کیا، نہ جانے کتنے مجبور ہو گئے۔ تھوڑا سا پانی مل جائے گا، وقت افطار ہے، توأ نے پانی لا کر دیا، مسلم نے پانی پیا، کہا چلا جا اپنے گھر چلا جا، زمانہ اچھا نہیں۔ مسلم نے کہا گھر کو وہ جاتا ہے جس کا کوئی گھر ہو، جو پورے کوفہ میں غریب ہو جائے، اکیلا رہ جائے، وہ کدھر جائے؟ کہا کون؟ کہا سفیر حسین غریب مسلم ابن عقیل۔ مولا یہ آپ ہی کا تو گھر ہے، آ جائے۔ توأ نے اپنے گھر میں مسلم کو بلایا۔ اللہ اکبر، مسلم عبادت گزار، مسلم زاہد دورہ۔ توأ یہ کہتی ہے میں گھر کے آنگن میں ٹہل رہی تھی، میں نے دیکھا مسلم عبادت میں مصروف ہے۔ میں نے کہا مولا صبح سے آپ خطبے دے رہے ہیں، صبح سے حسین ابن علی کی محبت میں لوگوں کو جمع کر رہے ہیں، تھوڑی دیر آرام کر لیجئے۔ مسلم نے کہا توأ میں نے اپنی آنکھوں کو بند کیا تھا کچھ دیر کے لیے، اچانک ہی میرے چچا امیر المؤمنین میرے خواب میں آئے کہ انت رائح الینا غدا، مسلم کل تم ہمارے پاس ہو۔ ساری رات مسلم نے عبادت میں گزاری۔ جیسے ہی مسلم کے کانوں سے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز ٹکرائی، توأ کے بیٹے نے ظالموں کو خبر کر دی تھی مسلم ہمارے گھر ہے۔ مسلم نے آہنی خود اپنے سر پر رکھا، نکلنے لگے۔ توأ نے آ کر کہا مولا رک جائیے، کدھر جا رہے ہیں؟ کہا میں نہیں چاہتا کہ میرے ہوتے ہوئے اس گھر پر حملہ ہو۔ یہ خاندان بنو ہاشم کے غیرت مند لوگ ہیں۔ نکلے مسلم گھر سے باہر، 70 بندوں کو لے کر جعدہ بنت اشعث ملعونہ کا بھائی محمد ابن اشعث کھڑا تھا۔ میرے مولا جعفر صادق نے فرمایا یہ وہ خاندان ہے جن کی نسلوں میں لعنت نے سفر کیا۔ اشعث امیر کائنات کے قتل میں شریک، بیٹی جعدہ امام حسن کے قتل میں شریک، محمد ابن اشعث مولا حسین اور مسلم ابن عقیل دونوں کے قتل میں شریک۔ محمد ابن اشعث آیا ہے لینے کے لیے 70 بندوں کے ساتھ، سب کو تحقیق کیا۔ مسلم ابن عقیل نے اس نے خط لکھا عبید اللہ ابن زیاد کو، مزید نفری بھیجو، اس بندے کو ہم سنبھال نہیں سکتے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے لکھا کہ کیا ماجرا ہے، ایک بندہ تم پکڑ نہیں سکتے؟ واپس خط لکھا محمد نے، یہ سبزی فروش نہیں، یہ ابو طالب کے بیٹے عقیل کا بیٹا، یہ سورما ہے، یہ سورما ہے، یہ پہلوان ہے۔ اللہ اکبر، مزید افراد بھی لڑنے کی قدرت نہیں رکھتے۔ ایک گڑھا کھودا گیا، اس پر ایک چھال بچھائی گئی، لشکر پیچھے ہٹتا رہا، مسلم آگے بڑھتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد جب گڑھے میں گرے، ظالموں نے جتنے پتھر تھے کوفہ کی گلیوں کے اٹھا اٹھا کے مسلم کے سر پر مارے۔ کچھ لعینوں نے مقتل کا جملہ ہے کوئلے مسلم کے سر پہ پھینکنا شروع کیے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس چند دقیقوں کی زحمت ہے۔ مسلم کو رسیوں میں جکڑا گیا، مسلم کو گرفتار کیا گیا۔ وہ جو اب تک مسلم کے دبدبے سے خائف تھے، وہ جو مسلم کو لڑتا دیکھ رہے تھے، ان لوگوں نے دیکھا کہ مسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ بلک بلک کے مسلم رو رہا ہے۔ کسی نے آگے بڑھ کے پوچھا مسلم تو تو سورما ہے، تو تو پہلوان ہے، تو تو طاقتور ہے، تو تو اکیلا سینکڑوں سے لڑنے والا ہے، مسلم تیری آنکھ میں موت کا خوف ہے، تیری آنکھ میں آنسو کیسے، تو کیوں رو رہا ہے؟ تو مسلم نے برجستہ کہا میں موت کے ڈر سے رونے والا نہیں، میں نے حسین کو لکھ دیا ہے کہ مولا آ جائیے، میری بڑی بہن زینب میرے مولا کے ساتھ نکل۔ مسلم غربت زینب و حسین پہ رو رہا۔ اجرکم علی اللہ۔ بس 2 دقیقوں کی اور زحمت لے کر آئے، مسلم کو داخل کیا اس ظالم کے دربار میں۔ کسی نے کہا سلم علی الامیر، سلام کرو امیر کو۔ مسلم نے کہا مالی غیر الحسین امیر، میرا حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں، ایک امیر ہے، امیری حسین ونعم الامیر، میرا امیر حسین ہے اور کوئی امیر نہیں، کائنات کا سب سے بڑا امیر میرا امیر حسین ہے۔ مسلم کے جملے
ظالم کے دربار میں داخل ہوتے ظالم نے مسلم کو گور کے دیکھا اور کہا شققت عصا المسلمین، اے مسلم تو نے اتحاد بین المسلمین کو پارا پارا کیا، تو نے مسلمانوں کے اتحاد کو خراب کیا۔ پلٹ کر مسلم نے کہا میں نے نہیں، تو نے اور تیرے باپ نے خراب کیا، تیرے جسے تو خلیفہ مانتا ہے اس نے خراب کیا، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ گستاخی کرتا ہے، امیر کے سامنے بولتا ہے میں تجھے امیر نہیں مانتا، وصیتیں کر۔ مسلم نے جو وصیتیں کی، میرے پاس وقت میں گنجائش نہیں وہ ساری وصیتیں پڑھ سکوں، میں نے کہا 2 سے 3 دقیقے۔ ایک جملہ مسلم نے کہا مرنے سے پہلے پانی پینا چاہتا ہوں۔ ایک کاسہ آب، ایک برتن لایا گیا، کسی ظالم نے دوران جنگ مسلم کے چہرے پر تلوار سے وار کیا تھا، اس وار سے مسلم کا ہونٹ کٹ گیا تھا۔ جب مسلم نے کاسہ آب کو ہونٹوں سے لگایا، مقتل کا جملہ ہے پورا برتن خون سے بھر گیا۔ اجرکم علی اللہ، مسلم نے وہ پانی پھینک دیا۔ دوسری مرتبہ پانی لایا گیا، مسلم نے وہ پانی بھی پھینک دیا۔ تیسری مرتبہ جب لایا گیا پانی جب پھر خون میں تربتر ہوا، اللہ اکبر، مسلم نے عجیب جملہ کہا یہ کربلا کا آغاز ہو رہا ہے۔ مسلم نے کہا لگتا یہ ہے کہ اس دنیا کا پانی اب ہماری قسمت میں نہیں۔ لے گئے مسلم کو دارالامارہ کی چھت پر، آخری جملہ، مجلس ختم ہو گئی۔ لوگ نیچے کھڑے باتیں کر رہے تھے، مسلم کو شام بھیج دیں گے کہہ رہا تھا، تاریخ میں لکھا ہے، ایک کہہ رہا تھا مسلم کو زندان میں ڈال دیں گے، ایک کہہ رہا تھا کوئی نہ کوئی صلح کی صورت نکل آئے گی، مسلم بنو ہاشم کا بڑا ہے، علی کا داماد ہے، حسین کا بھروسہ ہے، حسین کا نائب ہے تو اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا۔ یہ مختلف باتیں ہو رہی ہیں۔ ایسے میں کسی نے دیکھا کہ دارالامارہ کے قصر سے کوئی چیز گر رہی، اب جو اس گرتی ہوئی چیز کو دیکھا، مسلم کا لاشا کوفہ کی گلیوں میں، کچھ ظالم آگے بڑھے، لاشا مسلم کو کھینچنا شروع کیا کوفہ کی گلیوں میں۔ خبر حسین کو ملی، حسین نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نجف کے شاعر نے شعر لکھا اور قلم توڑ دیا، کہتا ہے مسلم ہم نے یہ سنا کہ دارالامارہ سے تیرا لاشا گرا۔ عرب میں دستور ہے جب کوئی مرنے والا مرتا ہے، کوئی شہید ہونے والا شہید ہوتا ہے، مسلم رونے والیاں آ جاتی ہیں، بہنیں آ جاتی ہیں، مائیں آ جاتی ہیں، بیٹیاں آ جاتی ہیں، جنازے پہ گریا کرتی ہے۔ مسلم تجھ پہ کوفہ میں کوئی رونے والی نہیں روئی، مسلم پریشان مت ہو۔ جب وادی زرود میں حسین نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو مسلم علی کی بیٹی زینب نے اپنا چہرہ پیٹا، رباب نے ماتم کیا، آل محمد کی بیویوں الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔